حضرت برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یمن بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے والی جماعت میں بھی تھا۔ ہم 6 مہینے وہاں ٹھہرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا اور ان سے فرمایا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تو واپس بھیج دیں اور ان کے ساتھیوں میں سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں رہنا چاہیں وہ رہ جائیں۔ چنانچہ حضرت برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ جب ہم اہل یمن کے بالکل نزدیک پہنچے تو وہ بھی نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائی، پھر انہوں نے ہماری ایک صف بنائی اور ہم سے آگے کھڑے ہو کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا۔ چنانچہ قبیلہ ہمدان سارا ہی مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے مسلمان ہونے کی خوشخبری کا خط بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو خوشی کی وجہ سے فوراً سجدہ میں گر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھا کر قبیلہ ہمدان کو دعا دی کہ ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنو حارث بن کعب کے پاس نجران بھیجا اور ان سے فرمایا کہ قبیلہ بنو حارث سے لڑنے سے پہلے ان کو 3 دن اسلام کی دعوت دینا۔ پھر اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں تو تم بھی ان کے اسلام لانے کو تسلیم کر لینا، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر تم ان سے لڑائی کرنا۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مدینہ سے روانہ ہوئے اور قبیلہ بنو حارث کے پاس پہنچ گئے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہر طرف سواروں کو گشت کرنے کے لیے بھیج دیا، جو یہ کہتے ہوئے اسلام کی دعوت دے رہے تھے ایھا الناس اسلموا تسلموا، یعنی اے لوگو اسلام لے آؤ سلامتی پالو گے۔ چنانچہ وہ سب مسلمان ہو گئے اور جس اسلام کی انہیں دعوت دی گئی تھی اس میں وہ داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اگر قبیلہ بنو حارث مسلمان ہو جائیں اور جنگ نہ کریں تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان میں ٹھہر کر ان کو اسلام اور قرآن و حدیث سکھائیں۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان میں ٹھہر کر اسلام اور قرآن و حدیث سکھانے لگے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط بھیجا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت جناب حضرت نبی رسول اللہ من جانب خالد بن الولید، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، آپ نے بنو حارث بن کعب کی طرف مجھے بھیجا تھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب میں ان کے پاس پہنچ جاؤں تو ان سے 3 دن جنگ نہ کروں بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دوں، اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے اسلام کو تسلیم کر لوں اور ان کو اسلام کے احکام، قرآن اور حدیث سکھاؤں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان سے جنگ کروں۔ چنانچہ جیسے اللہ کے رسول کا حکم تھا میں نے ان کے پاس پہنچ کر ان کو 3 دن اسلام کی دعوت دی اور ان میں گشت کرنے کے لیے سواروں کی جماعتوں کو بھیج دیا جو یوں دعوت دیتے تھے: اے بنو حارث، مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جنگ نہیں کی۔
اور اب میں ان میں ٹھہرا ہوا ہوں، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے ان کو ان کاموں کا حکم دے رہا ہوں، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کو ان کاموں سے روک رہا ہوں، اور ان کو اسلام کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھا رہا ہوں۔ اب آئندہ کیا کرنا ہے، میں اس کے بارے میں اللہ کے رسول کے خط کا منتظر ہوں۔ والسلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔